اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کے صدر جناب حامد وائس صاحب، مری صاحب، ممبران مینجنگ کمیٹی کے اور کراچی بار ایسوسی ایشن کے ممبران اور وکلاء حضرات اور میڈیا کے حضرات جو یہاں پر تشریف رکھے ہوئے ہیں، سب کو السلام علیکم۔ آج شاہد خاقان عباسی صاحب ادھر تشریف لائے ہیں، کراچی بار ایسوسی ایشن سے بات کرنے کے لیے، پاکستان کی سب سے بڑی بار ایسوسی ایشن سے بات کرنے کے لیے وہ بات کریں گے جو 26ویں آئین کی ترمیم ہوئی ہے اس کے بارے میں، اور نہ صرف اس کے بارے میں بلکہ جو قانون سے اور آئین سے کھلواڑ کر رہی ہے یہ حکومت، اس پوری واردات کی بات کہی جائے گی کہ یہ حکومت جو ہے، جو معیز جعفری صاحب نے بتایا کہ ایک مشکوک مینڈیٹ پہ ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ کراچی ہوا یا سندھ کے دیگر علاقے ہوئے یا پنجاب یا کے پی یا بلوچستان، کہ اس کے اندر کس طرح دھاندلیاں کی گئی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے سیاستدان سے یا فلاں پارٹی سے اس کا مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے، ایکچولی پاکستان کے عوام سے ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، اور پاکستان کے عوام کو موقع نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے خود حکمران انتخاب کر سکیں اور منتخب کر سکیں۔ اور یہ کوئی نئی روش نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ 2018 میں بھی مینڈیٹ چوری کرا گیا تھا پاکستان کے عوام کا۔ اس وقت لاڈلے کوئی اور تھے تو ان کو لایا گیا، اس بار من پسند کوئی اور ہے تو ان کو لایا گیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ کسی اور کو نہیں کرنا چاہیے کہ اس ملک کا وزیر اعظم کون بنے، اس ملک کی پارلیمان میں کون بیٹھے۔ یہ فیصلہ تو ہم سب کا ہے، یہ فیصلہ تو پاکستان کی عوام کا ہے کہ اس ملک کی پارلیمان میں کون بیٹھے۔ اور یہ فیصلے کہ یہ پارلیمان جب جاتی ہے، جب بنتی ہے اور عوام کی ریپرزینٹیٹیو نہیں ہوتی، تو پھر وہ فیصلے کرتی ہو کہ قانون کے بارے میں قانون سازی کرتی ہو یا آئین سازی کرتی ہو۔ اور آئین ایک عمرانی معاہدہ، ایک سماجی معاہدہ ہے لوگوں کے بیچ آپس میں بھی اور لوگوں اور حکمرانوں کے بیچ میں، کہ یہ ہمارے حقوق ہیں اور یہاں آپ کی حدیں ہیں، اس حد سے حکومت حد پار نہیں کرے گی۔ اور یہ معاہدے کو بھی انہوں نے چینج کر دیا۔ اور آج جو انہوں نے بات کی تھی 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کہ یہ انصاف آسان ہو جائے گا، انصاف سستا ہو جائے گا، وہ تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ اور کوئی بھی قانون ہو، کوئی بھی آئین ہو، کوئی بجٹ کا بل ہو، آپ رات کے اندھیرے میں کیوں کرتے ہیں؟ دن میں بات کریں، آپ عوام کو بتائیں کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں، آپ کے معاہدے میں تبدیلی، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، آپ کے بجٹ میں تبدیلی، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، معیشت کی پلاننگ میں تبدیلی، اور عوام کے سامنے وہ بات رکھیں۔ آپ کیوں چھپا کے کرتے ہیں اگر آپ کے دل میں کوئی چور نہیں ہے؟ تو یہ بات نہ صرف آئین اور قانون کے زمرے میں آتی ہے، جو کہ شاہد صاحب اب بات کریں گے اور جو کہ معیز بھائی نے بات کی ہے، بلکہ معیشت کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ حکومت نے آج تک کوئی معیشت کا ایسا ریفارم نہیں کیا کہ جس سے پاکستان کے عوام کا کوئی بھلا ہو۔ جیسے بھی یہ حکومت آئی ہے، لیکن اس وقت یہ حکومت ہے، جب یہ حکومت آئی تو اس کو فنڈامنٹل اصلاحات کرنی تھی، اس نے یہ نہ کیا۔ پاکستان کے اندر یہ دنیا بھر میں دو اصول ہوتے ہیں ٹیکسیشن کے، ایک کو کہتے ہیں ہاریزونٹل ایکویٹی، ایک کو کہتے ہیں ورٹیکل ایکویٹی۔ ہاریزونٹل ایکویٹی یہ ہوتی ہے کہ برابر کمانے والے لوگ برابر ٹیکس دیں گے۔ کہ اگر آپ یہاں پہ وکیل ہیں اور آپ 3 لاکھ روپے کما رہے ہیں تو آپ بھی اتنا ٹیکس دیں گے، اور کوئی اور کام کر رہا ہے تو وہ بھی اتنا ٹیکس دے گا، اگر بشرطے کہ اس کی انکم بھی 3 لاکھ ہو۔ لیکن یہاں پر 50,000 روپے کی تنخواہ دار کے اوپر آپ نے انکم ٹیکس لگا دیا، لیکن کسی کی ہزاروں ایکڑ کی اراضی ہو زرعی تو اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ آپ نے یہاں پر 75,000 روپے تنخواہ والے کے ٹیکس بڑھا دیا اس بار بجٹ میں، لیکن اربوں روپے کی سبسڈی دیتے ہیں جن کو آپ فرٹیلائزر کمپنیز کو، ان کے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ نے کروڑوں روپے کی، اربوں روپے کی جائیداد کے اوپر پراپرٹی ٹیکس صوبوں نے نہیں لگایا، لیکن آپ نے 75,000 روپے کی تنخواہ کے اوپر ٹیکس لگانا شروع کر دیا۔ آج پاکستان کے اوپر
پاکستان میں معذرت کے ساتھ آج پاکستان میں تنخواہ دار طبقے کے اوپر 38.5% ٹیکس ہے. یہ کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ تم اگر 10 روپے کماؤ تو 4 روپے اس میں ہم کو دے دو. آج پرائیویٹ بزنس انڈیویجول، کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، کوئی لائر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، جو آپ کی آمدن ہے، حکومت کہتی ہے 49.5% پیسے ہم کو دے دو. یعنی کہ اگر آپ 5 لاکھ روپے کماتے ہیں تو حکومت کہتی ہے 2.5 لاکھ روپے ہم کو دے دو. کمپنیز کے اوپر اس سے بھی زیادہ ٹیکس ہے. مجھے بتائیے کہ کیا حکومت آپ کو یہ سروس دیتی ہے کہ آپ کو 5 لاکھ روپے آمدن میں سے 2.5 لاکھ روپے حکومت کو دینے چاہیے؟ ایسے ٹیکس تو فن لینڈ میں ہوتے ہیں، ناروے میں بھی نہیں ہوتے، جہاں پہ وہ اس کو کہتے ہیں کہ کریڈل ٹو گریو سروسز دیتی ہے، کہ پالنے سے لے کے قبر تک سروس دیتی ہے. یہ حکومت کیا کرتی ہے؟ پاکستان کے اندر جب گرمی ہوتی ہے کڑاکے کی تو بجلی چلے جاتی ہے، جب تیز سردی ہوتی ہے تو گیس ختم ہو جاتی ہے. ایک موبائل فون چلتا تھا پہلے، اب وہ موبائل فون بھی انہوں نے خراب کر دیا. یہاں پہ کسی کی موت آ جائے تو قبر ڈھونڈنا مشکل ہوتی ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں. قبر کا انتظام کرنا پاکستان میں اور اس شہر کراچی میں ایک وبال جان ہے. پانی پینے کا اس ملک کے اندر ہم نہیں دے سکتے، وہ بھی ایک لانا جانش وہ ہو گیا ہے. جان کی مشکل آ گئی ہے پانی پینے کا دن. اس پورے کراچی شہر کے اندر آپ کو کہیں پانی نہیں ملتا. امیر علاقوں میں رہتے ہیں آپ ڈیفینس میں تو پانی نہیں ملتا، لیکن کم از کم ان لوگوں کے پاس اس کی قدرت ہوتی ہے کہ وہ پانی خرید سکتے ہیں. جو لوگ بلدیہ میں رہتے ہیں، جو لوگ اتحاد ٹاؤن میں رہتے ہیں، جو دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں، جو غریب ترین لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی پانی نہیں ملتا. یہ حکومت اپنی بات کرتی ہے کہ یہ ملک مشکل حالات میں نکل رہا ہے، ہم کو سیکریفائس کرنی ہوگی، ہم کو قربانی دینی ہوگی. ہم اپنے ملک کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. ہم محب وطن پاکستان میں سارے کے سارے منافع قوم، ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن یک طرفہ قربانی کیوں دینی ہے؟ اگر ہمارا ٹیکس بڑھایا گیا ہے، ہماری جیب سے پیسے نکالے گئے ہیں، ہمارا بجلی کا بل 3 گنا بڑھایا گیا ہے، ہمارا گیس کا بل دگنا کیا گیا ہے، تو پھر حکومت کیوں قربانی دیتی ہوئی نظر نہیں آتی؟ ایسا کیوں ہے کہ حکومت نے اپنے اخراجات 24% بڑھا دیے؟ ایسا کیوں ہے کہ حکومت نے پی ایس ڈی پی جو ہے وہ 65% بڑھا دیا؟ ایسا کیوں ہے کہ حکومت نے 600 سے 700 ارب روپیہ 600 سے 700 ارب روپیہ اس ملک کا، آپ لوگوں کا ٹیکس پیئرز کا پیسہ صوبائی حکومت نے اور وفاقی حکومت نے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو دیا خرچہ کرنے کے لیے؟ وہ حکومت ہم سے قربانی مانگ رہی ہے جو 700 ارب روپے اڑا رہی ہے. اور آج پاکستان جہاں کھڑا ہے وہ کہتے ہیں مہنگائی کم ہو گئی. میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں ہمارے حکومت کے وزراؤں کو بھی، اگر وہ نہیں سمجھتے، کہ مہنگائی کم نہیں ہوئی پاکستان میں. جس رفتار سے مہنگائی بڑھ رہی تھی اس رفتار میں کمی آئی تھی، مہنگائی کم نہیں ہوئی. جو پہلے پچھلے سال چیز 100 روپے کی تھی وہ 125 روپے کی ہو گئی پچھلے سال، وہ اس سال 137 روپے کی ہوئی ہے. وہ کم نہیں ہوئی ہے، وہ 100 روپے سے کم نہیں ہوئی، 125 سے بھی کم نہیں ہوئی، 137.5 ہو گئی ہے. لیکن صرف رفتار کی کمی آئی ہے، جس کو کہتے ہیں افراط زر کی کمی ہوئی ہے. اور وہ کیوں کمی ہوئی ہے؟ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے حکومت کی محنتوں سے کمی ہوئی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ فیصلہ کیجیے گا. میں آپ کو 2 باتیں بتاتا ہوں. پاکستان میں جو آج افراط زر کی کمی ہوئی ہے وہ اس لیے کمی ہوئی ہے کہ پیٹرول دنیا بھر میں عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت کم ہو گئی، جس کی وجہ سے جو ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں وہ سستا ہو گیا، ایل این جی امپورٹ کرتے ہیں وہ سستا ہو گیا، یوریا امپورٹ کرتے ہیں وہ سستا ہو گیا، ڈی اے پی امپورٹ کرتے ہیں وہ سستا ہو گیا، گندم، کپاس، چاول، یہ ساری دنیا کی ایک کموڈٹی سائیکل ہوتی ہے، ساری چیزیں کم ہو گئی ہیں، سب چیزوں کی قیمت کم ہو گئی ہے. زیادہ تر دنیا کے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ چیزوں کے اندر قیمتوں میں اس لیے کمی آئی ہے کہ چائنا کی معیشت اور یورپ کی معیشت سلو ہو گئی ہے. تو ادھر اگر ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے، کھپت کم ہو گئی ہے اور رسد اتنی ہے تو اس کی قیمت کم ہو گئی ہے. یہ زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے. کچھ مسلم لیگ کے دوستوں کا یہ خیال ہے کہ شہباز شریف کی وجہ سے عالمی قیمتیں کم ہوئی ہیں. اب یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ شہباز شریف نے کم کرائی ہے عالمی قیمت میں تیل کی کمی یا چائنا کی اکانومی اس لیے ہوئی. لیکن جو لوگ یہ سوچتے ہو تو مجھے وہ یاد آتا ہے کہ وہ مرغا جب اذان دیتا ہے اس کے کچھ عرصے بعد سورج نکل آتا ہے. تو شاید مرغا یہ سوچتا ہے کہ میری اذان دینے سے سورج نکلتا ہے. نہیں، سورج تو نکلے گا مرغا اذان دے یا نہ دے. لیکن اس حکومت کے پاس موقع تھا، اس حکومت کے پاس موقع تھا کچھ اچھا کام کرنے کا.
جب یہ حکومت آئی، جیسے بھی آئی اب ان کے پاس موقع تھا، لیکن انہوں نے ایک پیسے کا ریفارم نہیں کیا. ٹیکس بڑھانا ریفارم نہیں ہوتا. ٹیکس بڑھانے سے IMF شاید مطمئن ہو جاتی ہے، لیکن ٹیکس بڑھانا ریفارم نہیں ہوتا. ٹیکس میں اصلاحات کرنا ریفارم ہوتا ہے. سب لوگوں سے برابری کا ٹیکس دینا ریفارم ہوتا ہے. غریب سے کم ٹیکس دینا اور امیر سے زیادہ ٹیکس دینا ریفارم ہوتا ہے. یہ کیا ہے کہ آپ نے ٹیکس بڑھا دیا، آپ کا ریفارم ہو گیا. اخراجات کم کرنے ریفارم ہوتے ہیں. یہ بات کرتے تھے کہ ہم، بلاول بھٹو صاحب کہتے تھے کہ ہم 300 یونٹ فری دیں گے. مسلم لیگ والے کہتے تھے کہ 300 بہت زیادہ ہے، ہم 200 یونٹ فری دیں گے. کسی کو فری بجلی مل رہی ہے؟ سوائے یہ کہ گورنر ہاؤس اور چیف منسٹر ہاؤس میں بجلی کا بل نہیں آتا. تو سوال یہ ہے کہ اس حکومت نے کیا کیا. یہ کوئی قانون سازی آپ دیکھ لیجیے، کوئی قانون سازی لوگوں کی سہولت کے لیے کی ہے؟ کوئی مہنگائی کم کرنے کے لیے کی ہے؟ کوئی روزگار بڑھانے کے لیے کی ہے؟ یا معیشت میں روزگار بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے یہ حکومت؟ جو انہوں نے قانون سازی کی ہے، آئین سازی کری ہے، یہ اپنی کرسی بچانے کے لیے کی ہے، اپنی حکومت بچانے کے لیے کی ہے. اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. اچھا آپ دیکھ لیجیے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے ہم وہی چال پہ چل رہے ہیں کہ سعودی عرب سے توڑ کر پیسے لے لو، چین سے پیسے لے لو، IMF سے پیسے لے لو، یہ سال نکال دو، کوئی ریفارم نہ کرو، کوئی اصلاحات نہ کرو، اگلے سال دیکھ لینا. آج پاکستان کے اندر 2.65 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا. 40% پاکستانی بچہ، 39% پاکستانی بچہ آج اسکول میں نہیں ہے. جو اسکول کی عمر کے ہیں 5 سال سے لے کے 16 سال تک کی عمر کے 40% بچے پاکستانی اسکول میں نہیں ہیں. 2.65 کروڑ، یہ دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن ہے. ہندوستان ہم سے 5 گنا بڑا ملک ہے. ہندوستان کے اندر بھی اتنے بچے اسکول کے باہر نہیں ہیں جتنے پاکستان میں. کیا یہ حکومت کے لیے شرم کی بات نہیں ہے؟ 78% پاکستانی 10 سال کے بچے کسی زبان میں نہیں پڑھ سکتے 2 جملے، چاہے وہ اردو میں پڑھتے ہوں یا سندھی میں پڑھتے ہوں. جس زبان میں ان کو پڑھایا گیا اس کے 10 سال کے 78% بچے 2 جملے نہیں پڑھ سکتے. اور یہ جس صوبے میں ہم بیٹھے ہیں سندھ، یہ پاکستان میں سب سے ابتر حالت میں. آزاد کشمیر سب سے اچھا ہے اور سب سے برا سندھ. یہاں پہ 70% 5ویں جماعت کا بچہ دوسری جماعت کا میتھ کا کوشچن نہیں کر سکتا، ڈویژن کا کوشچن نہیں کر سکتا. یہ 1500 ارب روپے ہماری صوبائی حکومتیں خرچ کرتی ہیں تعلیم کے اوپر، تعلیم نہیں دے سکتے. جب آپ تعلیم نہیں دے پا رہے بچوں کو اور بچوں کو آپ جہالت کے اندر رکھ رہے ہیں تو یہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ صوبوں کا حکومت کا کیا کام ہوتا ہے؟ تعلیم دینا، صحت دینا، لا اینڈ آرڈر دینا اور روڈ رستے دینا. 42% پاکستانی بہنیں ہماری جو زچگی کی عمر کی ہوتی ہیں ان کو آئرن ڈیفیشنسی ہے، ان کا بچہ لو برتھ ویٹ پیدا ہوتا ہے، وہ اسٹنٹڈ ہو جاتا ہے. 58% پاکستانی بچہ یا اسٹنٹڈ ہے یا ویسٹڈ ہے تو مینٹلی پیچھے رہ گئے. جتنے بچے، اب یہ نمبر سمجھ لیجیے آپ ہیلتھ کے بارے میں، نیو نیٹل موٹیلٹی جس کو کہتے ہیں کہ پہلے 28 دن کے اندر کتنے بچے زندہ رہتے ہیں، تو دنیا میں سب سے خراب نمبر جو ہے لیسوتھو کا ہے، اس میں 41 بچے مر جاتے ہیں. 41 بچے 28 دن کی عمر سے پہلے مر جاتے ہیں، 4 ہفتے سے پہلے مر جاتے ہیں. 1000 میں سے 41 بچے. لیسوتھو دنیا کا سب سے برا ہے. نمبر 2 پاکستان، 40 بچے ہمارے یہاں فوت ہو جاتے ہیں 28 دن سے پہلے. اور یہ حکومت ہم سے 40% ٹیکس لیتی ہے. یہ حکومت آ کے ہم کو بتا رہی ہے کہ ہم آئین میں یہ کر رہے ہیں، سب انصاف اچھا کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، اور 40 بچے 28 دن میں مر جاتے ہیں. تم شرم کرو، تم دنیا کے 2 نمبر خراب ہو. یہ تم کو کرنے کا کام ہے. 75 سال بعد آج ہم نے پاکستان کو بھوک سے آزاد نہیں کیا. 75 سال بعد آج ہم نے اپنے لوگوں کو جہالت سے آزاد نہیں کیا. 75 سال بعد آج ہم پاکستانیوں کو پیاس سے آزاد نہیں کر سکتے. یہ حکومت ہمارے کس کام کی ہے؟ کس چیز کا ٹیکس لیتے ہیں یہ ہم سے؟ کس چیز کا ہم کے اوپر برڈن ڈالتے ہیں؟ اور میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں آخری میں، اب اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا کہ کیا یہ حکومت، یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کہ کیا یہ حکومت، اور معذرت کے ساتھ میں یہ صرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں PTI کی بات کر رہا ہوں، کہ کیا یہ حکومت کے کسی سیاستدان نے عوام کی بات کی ہے کہ عوام کی فلاح کس طرح کرنی چاہیے، کہ مہنگائی سے کم کس طرح کرنی چاہیے، یا مہنگائی کا توڑ کس طرح نکالیں گے، یا یہاں پہ 40% پاکستانی اگر وہ ہے غربت کے نیچے ہے، 10 کروڑ 50 لاکھ پاکستانی غربت کے نیچے ہے، تو اس کی غربت کے مسائل کس طرح حل کریں گے؟
آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی ایوان میں, چاہے وہ کے پی کی اسمبلی ہو, سندھ کی اسمبلی ہو, قومی اسمبلی ہو یا پنجاب کی اسمبلی ہو, کیا یہ بات کرتے ہیں یہ لوگ؟ کیا یہ آپس میں بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں کہ کس طرح ملک کو بہتر کریں گے؟ نہیں سوچتے. وہ صرف اپنا سوچتے ہیں کہ میری بیٹی کچھ بن جائے, میرا بیٹا کچھ بن جائے, میں یہاں سے نکل جاؤں, میں یہ کر لوں. یہ پاکستان نہیں چل سکتا اگر صرف یہ 4 اشرافیہ کے خاندان پاکستان کو چلائیں گے. پاکستان کے اندر اب ایک سیاسی تبدیلی لانی پڑے گی جس میں ہر مرتبہ عوام جو ہے وہ پاکستان کو فیصلہ پاکستان کا کرے گا. ہر مرتبہ عوام فیصلہ پاکستان کا کرے گا. پاکستان کا فیصلہ جب تک پاکستان کے عوام نہیں کریں گے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے. چاہے وہ, مجھے خان صاحب سے کوئی موقف نہیں, عمران خان سے, لیکن اگر ان کو الیکشن جیتا ہے تو پھر ان کا حق ہے. اگر 18 میں وہ نہیں جیت رہے تھے تو ان کا حق نہیں تھا, لیکن 24 میں وہ جیتے تھے تو ان کا حق ہے. اور 2 مرتبہ غلطی کرنے سے غلطی ٹھیک نہیں ہوتی. 2 wrongs don't make a right. ہم کو اور خاص طور پہ آپ لوگوں کو, وکلا حضرات کو, کہ سارا دن قانون کا پڑھتے ہیں, قانون پہ عمل کرتے ہیں, قانون پہ کام کرتے ہیں, آپ لوگوں کو آواز اٹھانی پڑے گی کہ حکومت کو قانون کے مطابق چلنا پڑے گا, انصاف کے مطابق چلنا پڑے گا, اور الیکشن کو بھی قوانین کے مطابق کرنا پڑے گا.